حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا، پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہوتا آپ خود بھی اس پر عمل کرتے، دوسروں کے لیے نمونہ بنتے اور دوسروں کو بھی وہ حکم سناتے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں 10 ہجری کے آخر میں ذی الحجہ کے موقع پر حجۃ الوداع حج ادا فرمایا، جس میں آپ نے اپنی امت کو الوداع کیا، اور اس حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم نصیحتیں فرمائی، بڑا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا، اپنی بات کو غور سے سننے کا حکم دیا اور اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ میں فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، بعد میں مسلمان ہونے والے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ایک عالمی منشور کہلاتا ہے، ایک عالمگیر خطبہ کہلاتا ہے، جس میں آپ نے الوداعی طور پر ان کو خطاب کیا اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال، اگلے سال میں تمہیں یہاں نہ مل سکوں، میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، اور واقعتاً ایسے ہی ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ تھے، پوری دنیا کے خیر خواہ تھے، دنیا کے آخر تک آنے والے تمام انسانوں کے خیر خواہ تھے۔ اس لیے آپ نے اہم باتیں دوبارہ دہرائیں تاکہ یہ سبق اچھی طرح یاد کر لیں۔ آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ کیا تم جانتے ہو یہ کون سی جگہ اور شہر ہے؟ پھر آپ نے خود وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام والا ذو الحجہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام والا مکہ شہر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہایت فضیلت والا، دین کی تکمیل والا 9 ذی الحجہ ہے، حج کا دن ہے، اور اس دن کا اس مہینے کا بڑا اہم موقع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو توجہ دلائی اور فرمایا کہ جس طرح
اس مہینے کا تم احترام کرتے ہو، اس شہر کا احترام کرتے ہو، اس دن کا احترام کرتے ہو، اور اس موقع پر تم کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انسان وہاں جمع ہوتے ہیں، اور اتنا زیادہ پرامن پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور اسلام کی طرف سے اتنی زیادہ سخت پابندیاں ہیں کہ فرمایا کسی کا مال چھیننا یہ تو دور کی بات ہے، کسی کا مال چرانا یہ تو دور کی بات ہے، کسی کا گرا ہوا سامان اور مال اٹھانا بھی جائز نہیں، جس کا پتہ بھی نہیں کہ یہ کس کا ہے اس کو بھی اٹھانے سے روک دیا گیا۔ اور انسان کو قتل کرنا یہ تو دور کی بات ہے، کسی جانور کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں، شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں، کسی درخت کی ٹہنی کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں۔ اتنا زیادہ یہ احترام والا موقع ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمایا کہ جس طرح اس جگہ پر، اس شہر میں، اس مہینے میں تمہارے لیے دوسروں کے خون حرام ہیں، مال حرام ہے، عزتیں حرام ہیں، فرمایا اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شہر کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی، اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی، اس حج کے دن کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی، پورا سال تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے عظیم خطبے کے اندر امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور مزید فرمایا کہ صدیوں سے تمہارے کاروبار کے اندر سود کا عمل دخل ہے، سود رائج ہے، سود لیتے دیتے ہو، آئندہ کے بعد ہمیشہ کے لیے اس سود کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب اگر کسی کا سود کسی کے ذمے ہے تو اس کے لیے لینا حرام ہے، وہ اپنا اصل زر، اصل پیسے وہ لے سکتا ہے، اس سے اوپر سود جتنا بھی بن گیا ہو وہ قطعاً اس کے لیے لینا جائز نہیں۔ اور فرمایا کہ میرے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی کے ذمے سود ہے، آج میں اعلان کرتا ہوں اس سود کو ختم کرنے کا، وہ سود نہیں لیا جائے، وہ سود معاف ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر سے، اپنے چچا سے اس عمل کا آغاز کیا اور لوگوں کے مالوں کو تحفظ دیا، مجبور اور مقہور اور غریب مساکین لوگوں کے خون کو چوسنے سے آپ نے منع کیا، روکا۔ اور اسی طرح فرمایا زمانہ جاہلیت سے بہت سے قتل و غارت کے سلسلے جاری تھے، اور ایک ایک قتل کے بدلے میں کئی قتل کیے جاتے تھے، قتل در قتل اس کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ تو پچھلے سارے اس طرح کے بدلے، قصاص اور قتل سب ختم ہے۔
یہ بدلہ در بدلہ، قتل در قتل، یہ سب ختم ہے۔ اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے قتل کو معاف کرتا ہوں۔ آپ کے خاندان کا ایک بچہ کسی قبیلے والے نے قتل کر دیا تھا، تو آپ نے اس کی معافی کا اعلان کیا اور اس سلسلے کو بند کیا، اور فرمایا آج کے بعد اگر کوئی اسلام کے اندر قتل کرے گا تو خود بخود وہ اس کا بدلہ، اور پھر لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد اور طویل جنگیں اور قتل در قتل، یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ جس نے قتل کیا ہے اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، صرف اسی کو، اس کی جگہ پر کسی اور کو نہیں، اس کے غصے میں کسی اور کو نہیں، صرف اسی کو قتل کیا جائے، اور اس میں بھی دیت کی گنجائش ہے۔ اگر وہ رسا وہ دیت لینا چاہے، قتل کا معاوضہ لینا چاہے، اس پر راضی ہو جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر معاف کرنا چاہیں تو اس کی بھی آپ نے ترغیب دی۔ اس طرح آپ نے یہ قتل کا دروازہ بند کیا اور لوگوں کے مال لوٹنے کا دروازہ بند کیا، اور آپ کی ان وصیتوں میں سے، اس خطبے کے عظیم نکات میں سے ایک یہ بھی آپ کا فرمان تھا، فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی، کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، کسی کو خاندانی طور پر، علاقائی طور پر، لسانی طور پر، رنگ کے لحاظ سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کوئی عربی کسی اجمی سے افضل نہیں ہے، کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں ہے، کسی ایک ملک کا رہنے والا دوسرے ملک کے رہنے والے سے افضل نہیں ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہے، سب آدم کی اولاد ہے۔ ہاں اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے، نیکی کی بنیاد پر ہے، جس کا جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہے، جس کا جتنا زیادہ عمل صالح ہے، جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، وہ قابل احترام ہے، وہ معزز ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں وہ تکبر اور بڑائی اور فخر، اس کے سارے دروازے بند کر دیے۔ مساوات کا آپ نے درس دیا، برابری کا آپ نے سبق دیا، اور آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء واستوصوا بہ خیرا، کہ عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، ان پر ظلم و ستم نہ کرنا، ان کو مجبور اور مقہور نہ سمجھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے کے اندر خاص طور پر اس چیز کی نصیحت کی، اور فرمایا فمن كانت عنده امانۃ فلیؤدیها الی من ائتمنہ علیہا، اگر کسی کے پاس کوئی کسی کی امانت ہے تو وہ اس کو ادا کرے، اس کو کمزور سمجھ کر، بے بس سمجھ کر، اکیلا سمجھ کر اس کی امانت کو، اس کے حق کو غصب نہ کرے۔ العاریۃ مؤدات والدین مقضی والزعیم غارم، اگر کسی نے کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لی ہے،
عاریتاً لی ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے دی ہے، وہ اس کو صحیح سلامت واپس کرے، یہ اس پر لازم ہے، اس کے اندر نقص نہ پیدا کرے اور اس کو غصب نہ کرے۔ اور اسی طرح فرمایا اگر کسی نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس پر ادائیگی لازم ہے، پورا واپس کرنا لازم ہے۔ اور اگر کوئی کسی کا ضامن بنا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، اپنی ضمانت کو پورا کرے گا، اس سے ضمانت کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، آپس کے معاملات کی بہتری کے لیے، ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ شیطان یہ تم سے مایوس ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے، توحید کو غالب کر دیا ہے، شرک کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، مشرکین کو مکے سے نکال دیا ہے۔ اب شیطان کو کوئی امید نہیں رہی کہ کبھی دوبارہ یہاں پر شرک کے اڈے قائم ہوں گے اور بتوں کے دربار بنیں گے، غیر اللہ کی پوجا کی جائے۔ اس سے وہ مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ کوشش کرے گا کہ اگر یہ شرک نہیں کرتے، مشرک نہیں بنتے، دوبارہ جاہلیت کی طرف نہیں جاتے، تو ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو فرقے فرقے بنانے کی کوشش کرتا ہوں میں، کہ اس کے اس وار سے بچنا، اس چال سے بچنا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں، توحید والے ہیں، شرک سے بچے ہوئے ہیں، تو اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ شیطان دوسرے طریقے سے، دوسرے راستے سے تم پر حملہ کرے گا، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اور تمہاری دنیا اور آخرت کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کا بڑا وار یہ ہے کہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرے، جھگڑے، لڑائی، اس کی صورت یہ پیدا کرے، تمہیں فرقے فرقے اور جماعتیں بنائے، ایک دوسرے پر تم فتوے لگاؤ، ایک دوسرے کو کافر قرار دو اور ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ۔ شیطان کی اب یہ کوشش ہوگی، تو آپ نے خبردار کیا، آگاہ کیا کہ اس کے اس وار سے بچ کر رہنا۔ فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا، یضربوا بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کے خلاف تم ہتھیار اٹھاؤ اور قتل کرنا شروع کر دو۔ اس کو آپ نے کفر قرار دیا۔ فرمایا کہ میرے بعد یہ کام کر کے قتل و غارت، دوسروں کی جانوں کو نقصان پہنچا کر، جانوں کو خطرے میں ڈال کر نہ کافر نہ بن جانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے کے اندر امت کو سمجھا رہے ہیں، آخری پیغام دے رہے ہیں، اور فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں سیدھے رستے پر رکھنے کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں لامارس چھوڑ کر نہیں جا رہا، تمہاری ہدایت کا بندوبست کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، میری سنت تمہارے پاس موجود ہے، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے، ان کو اپنا رہنما مانو گے، ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے رہو گے، فیصلے ان کے مطابق کرو گے، زندگی کے تمام معاملات ان کے مطابق چلیں گے، میں تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا نسخہ بھی بتلا دیا۔ آپ کا یہ قیمتی خطبہ حجۃ الوداع تمام دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور رہنمائی لینی چاہیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔